الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن، تو کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، جو اتارا گیا ہم پر اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ان کے اوپر کرتے، تو یہ پہلے تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہم ایمان لے آئے، پھر بعد میں اس کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو یہی حق ہے. یہ شروع سے آپ سورہ بقرہ کی تفسیر میں سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں اپنی، اور نبی کو انہی میں سے بھیج رہے ہیں. اللہ نے اگر کسی قوم میں کسی کو داعی بنا کر بھیجا جائے اور اسی قوم کا ہو تو قوم بڑی جلدی متاثر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب تو پنجابی میں یا اردو زبان میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہا. جو ہم پنجاب والے ہم اردو کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بنگالی تو نہیں سمجھتے، لیکن ہندی اور اردو اور انگلش سب سمجھتے ہیں. تو اگر ہم پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان بات کرنے والا پنجابی زبان میں آ جائے تو اس کا کچھ الگ اثر ہوتا ہے، مقامی شخص کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر وہ داعی بن کر دعوت دے. مثال کے طور پہ سکھوں میں دعوت کا کام کرنا ہے، تو اگر کوئی پنجابی جا کے دعوت دے گا تو اس کا بڑا اثر ہوگا. کوئی باہر سے آ کر دعوت دے گا تو وہ اتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیلیوں میں سے نبی بھیجے، انہوں نے پہلے تو مانتے رہے، کچھ لوگ ایمان بھی لائے. اکثر جو ہیں وہ فتنے کے عادی تھے، نبیوں کی مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے. اللہ نے ان کو بڑی مہلت دی. کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی مہلت دیتے ہیں، بہت لمبی مہلت دیتے ہیں. احادیث کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 سال تک دنیا قائم رہے گی، پھر قیامت شروع ہو جائے گی. تو 1500 سال تو ہو چلے ہیں اور قرب قیامت بھی قریب ہے. بڑی نشانیاں تو نہیں ہو رہی ہیں نا، چھوٹی تو واضح ہو چکی ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں مستقل. بھائی
زنا کا عام ہونا، اب عام ہو گیا زنا، چوری عام ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا ہے، سود عام ہو گیا ہے. کوئی گناہ آپ تصور کر کے یہ بتاؤ کہ یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کے مجمع میں بتائے کہ یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، پھر میں اس گناہ کے شواہد آپ کو دوں گا. اور بکثرت ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اچھے لوگ تھوڑے سے ہیں. بس جو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ بیٹھے ہیں بہت تھوڑی تعداد ہے. اور گناہ کے مرتکب جو اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں. اچھا، اتنی ساری بھیڑ رہتی ہے محلے کے اندر، اتنے سارے مسلمان ہیں. مان کے چلو ہماری تفسیر سنیچر کے دن ہوتی ہے، عام دنوں میں کوئی جماعت آ جائے یا کوئی بات دین کی کتاب پڑھی جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے. دین عام ہوگا، مسجدیں بڑی روشن ہوں گی، خوبصورت مسجدیں ہوں گی. جا کے دیکھو آپ دبئی کے اندر کتنی عالیشان مسجدیں ہیں. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جتنی باتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں بڑی نشانیوں کے علاوہ. روایت آئی کہ بکریاں چرانے والے بڑے محلات بنائیں گے. یہ دبئی اور عرب کنٹری میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بکریاں چراتے تھے، سب ٹوٹل. اب سے 40-50 سال پہلے بکریاں چراتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اتنی جلدی ان لوگوں نے بڑی، بھائی ہمارا تو ایک ہی منزل ہوتا ہے نا، 2 ہو گیا، کسی نے 2-4 شادیاں کر لی، اس نے 3-4 کر لی ہے، سب کا ایک ہی منزل ہوتا ہے 2. عرب کے لوگوں نے 50-50 منزلیں عمارت بنائی ہوئی ہیں. دبئی میں جا کے آپ کا حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ کہاں ترقی پہ پہنچے ہوئے. تمہیں لگے گا اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو یہاں 100 سال میں پہنچیں گے. یہ حدیث انہی لوگوں کے لیے ہے. اور گناہ عام ہو گیا ہے. توکل علی اللہ کا تو حال یہ ہے کہ کچھ ہی لوگوں کا ہم میں سے توکل علی اللہ ہے، سب کا نہیں ہے. اب مثال لے لو، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی بکرا، مرغا، گائے، بھینس کچھ بھی کاٹنا بالکل حرام ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. نظر و نیاز کی تو کوئی ہے ہی نہیں، ذکر ہی کہیں نہیں ہے. یہ جتنے قبر کے پجاری ہیں، قبر کو ماننے والے ہیں، یہ کبھی اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے، ہمیشہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. 20 مفسرین نے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، چوٹی چوٹی کے علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ قبر کا پجاری اور غیر اللہ کے نام پر کھانے والا مرتد ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب جب آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ بیٹھے ہو، یہاں پہ آپ کوئی عام مومن نہیں ہو، اللہ نے آپ کو مجمع میں سے چنا تو مسجد میں آئی اتنی ٹھنڈ میں، جس میں آدمی شادی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، آپ اس میں مسجد میں آ رہے ہیں وضو کر کے. آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے آپ لوگوں کا. اتنی سخت سردی کے اندر گرم بستر کو چھوڑ کے آپ فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ رہے ہیں، عشاء میں پہنچ رہے ہیں. پورے دن آدمی دیہاڑی مزدوری کرتا ہے، کہاں کہاں سے محنت کر کے آتا ہے، شام کو دل یہ کرتا ہے کہ پڑ جاؤں اب نہ اٹھوں. اور حقیقت یہی ہے کہ بستر میں لیٹ کر اس موسم میں تو دل ہی نہیں کرتا. آپ سب کچھ، ساری آسائش اور آرام کو چھوڑ کے مسجد میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور اللہ کے یہاں بھی تمہارا مقام ہے. اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اتنے لوگوں میں. ان دنوں میں مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، بہت کم ہیں. 2 مہینے کے بعد پھر بھر جائے گی مسجد، رمضان آ جائے گا. ابھی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو چنا ہے. اب میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں تقوی کی اعلیٰ مثالیں سمجھاؤں. عام باتیں تو تم روزانہ سنتے ہو.
توکل علی اللہ کہتے کس کو ہیں؟ جب آدمی ساری دنیا سے امیدیں چھوڑ دے کسی پریشانی کے عالم میں، اور یہ یقین ہو کہ بس جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، تو پھر یہ ایمان کا اور توکل علی اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا بیمار ہو گیا، بڑا سخت بیمار ہو گیا، علاج اتنے کرائے کہ کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کسی ظالم نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، چاہے کوئی نوجوان پکڑو، چاہے کوئی بچہ اٹھا کے لاؤ، تمہارے نام پہ ذبح کیا جائے گا، تب تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کوئی بچہ ہو یا کوئی جوان ہو، اس کو لایا جائے، اور جب تک اس کو آپ کے نام سے ذبح نہیں کیا جائے گا، قربان نہیں کیا جائے گا، آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب جب آدمی جو ہے نا بیماری کے اس درجے میں پہنچ جائے، پھر وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، کسی بھی حد تک جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں، بیماری کی شدید حالت میں نرس آئی ہے، تو ڈاکٹر کو یہ کہا ہے کہ اگر نرس پردے کے ساتھ آئے اور میرے ساتھ چھوا چھوت نہ کرے تو میرا علاج کرنا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو بادشاہ کے لیے اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کر لو۔ اب دیکھا کس گھر میں بچے سب سے زیادہ ہیں، تو ایک غریب گھر تلاش کیا، اس میں 10-15 بچے تھے۔ ان کو بولا بھائی ایک بچہ دے دو اور بادشاہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، تم دولت بتاؤ کتنی چاہیے۔ گھر والوں نے سوچا 14 ہیں، ایک اور ہو جائے گا اگلے سال، کوئی دقت نہیں ہے، اس کو دے دو۔ بچہ دے دیا۔ اب بچہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اب مفتی صاحب جو اس زمانے میں تھے، کیونکہ درباری مولوی ہوتے تھے، تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جی اگر ایک بادشاہ جس کی وجہ سے لاکھوں جانیں وابستہ ہوں، اگر اس بادشاہ پہ ایک بچے کو قربان کرنا پڑے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا، قاضی صاحب نے جلاد کا انتظام کر دیا، خیر پیسے ویسے دے دیے اس گھر والوں کو، بچہ لے آئے۔ جلاد تیار ہو گیا، بچے کو کھڑا کیا۔ اسی درمیان جو ہے بچہ ہنسنے لگا آسمان کی طرف دیکھ کے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جلاد آ گیا، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، بچہ آ گیا، پیسے ادا ہو گئے، بچہ آسمان کی طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے اور بادشاہ سلامت بیٹھا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا یار اس موت کے عالم میں ہو تم، جلاد تیار کھڑا ہے اور تمہاری گردن اتارنی ہے، تو تم ہنس رہے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، انہوں نے اپنی محبت کو بالائے طاق رکھ کے مجھے تمہارے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب آدمی ماں باپ سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے وقت کے علماء سے تعلق جوڑتا ہے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی گنجائش ہے، تو مفتی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر جب مفتی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا، پھر تیسری امید ہوتی ہے کہ آدمی قاضی کے پاس جائے تو قاضی کوئی فیصلہ سنا دے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، قاضی صاحب نے جلاد کا انتظام کر رکھا ہے۔ پھر چوتھی امید ہوتی ہے بادشاہ سے، جب ساری دنیا کے دربار بند ہو جائیں تو پھر آدمی سوچتا ہے یار بادشاہ تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، بڑا نوازتا ہے، اور بادشاہ کی جان میری جان کے اوپر موقوف ہے، اگر میں مروں گا تو بادشاہ بچے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ ایسے وقت میں تو تیری رحمت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بادشاہ نے اس بات کو سنا اور بادشاہ رویا، اور رونے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا۔ اللہ کے اوپر اللہ چاہے مجھے زندگی ایسے ہی دے دے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے موت دے دے گا۔ تو واقعہ لکھنے والے نے لکھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بادشاہ اسی ہفتے میں ٹھیک ہو گیا۔
اللہ نے بادشاہ کو صحت دے دی. تو یہ توکل علی اللہ کی آخری مثال ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ کے علاوہ جب کوئی امید نہیں ہوتی تو مومنین جو ہیں وہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. جب آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا ایسی پریشانی میں ہوتا ہے، دنیا کی ہو یا جیسی بھی ہو، تو آدمی آخری امید علاج کرا کے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ آخری امید اللہ سے جوڑتا ہے. اسی کا نام توکل علی اللہ ہے. آپ دنیا میں ساری پریشانیوں سے نکل جائیں گے، غربت سے، جو ہے بیماری سے، ساری پریشانیوں سے، لیکن آخری شفا، آخری امید اللہ کی ماں سے آتی ہے، مدد جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں آتی، یہ انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے جن کو اللہ کے اوپر یقین کامل ہو. اسی کو اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین. تو یہ توکل کی بڑی مثال ہے. آج ہوتا کیا ہے، جو نظر و نیاز والے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا کہ جی آپ فلاں بابے کے نام پہ، فلاں پیر صاحب کے نام پہ صدقہ کر دو، ڈیگ اتار دو. اللہ کہہ رہے ہیں احل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کسی بھی قیمت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، مطلق حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھو آپ، اللہ کی مدد آتی کہاں سے؟ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں جو آپ کے ایمان کا سودا کریں گے. گلیوں میں ملیں گے، محلوں میں بھی ملیں گے، موبائل پہ ملیں گے، رشتہ داروں میں بھی ملیں گے کہ یار میں گیا تھا فلاں کلیئر گیا تھا، میں کلیئر شریف، اور وہاں جو ہے بس میں نے جا کے نیاز دے دیا اور ٹھیک ہو گیا. جھوٹ بولنے والے. ٹھیک اللہ نے کیا ہے، بہانہ اللہ نے بنایا ہے. وہ ہو سکتا ہے شفا اللہ نے کہاں سے دی ہو، لیکن یقین کہاں ٹکا؟ پتہ نہیں کتنوں کو دیکھا میں نے ٹھیک ٹھاک دین کے سارے کام کر رہے ہیں، اچانک کوئی پریشانی آ گئی، ایسا مضبوط رشتہ کلیئر سے جڑا کہ پھر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو کلیئر میں نظر آتے تھے. دنیا اس کو کوئی مخلوق ہی نہیں نظر آئی اب تک. کہتا جی بس گھوڑے اترتے دیکھ رہا ہوں، نیچے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. یاد رکھو جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے تعلق کو مضبوط تمہارا جوڑیں. صرف اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اسباب کی دنیا میں ڈاکٹر سے بھی یقین ہو سکتا ہے، یار یہ اچھا ڈاکٹر ہے، دوائی دیتا ہے، یہ ایک کام اختیار کر لو. اب مثال کے طور پہ کینسر کی بیماری عام چل رہی ہے، عام مرض ہو گیا کینسر کا، لوگ تلاش کر رہے ہیں، اس کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، حل ہے، ہمارے ہی درمیان اس کا حل ہے، لیکن یقین بڑا مضبوط کرنا پڑے گا بھائی. اسباب سے ہٹ کے، اسباب تو اختیار کرنے اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی اللہ نے تھوڑی منع کیا ہے. دوائی کھاؤ، علاج کراؤ، دیسی کھاؤ، انگریزی کھاؤ، جو تم سے ہو وہ کرو، لیکن یقین اللہ پہ ہو کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو وہ کہاں سے دے دے مجھے نہیں پتا، موت دینی ہے تو وہ موت دے گا. ہوتا نہیں ہے ایسا، بعض مرتبہ آدمی بیمار ہوتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، صحت یاب ہو گیا، ڈاکٹر نے مرض کو کاٹ دیا. کہہ رہے ہیں سورہ رحمان کو پڑھا کرو تو کینسر نہیں ہوگا. روزانہ کا معمول بناؤ، اللہ سے دعا کرو. کینسر نہیں، ابھی تو قیامت تک کیسی کیسی مہلک بیماریاں آئیں گی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب چل رہی ہیں، چل رہی ہیں. ٹھیک ٹھاک آدمی کے جی بخار چڑھا، یہاں سے چڑھا اور دماغ میں چڑھ گیا، لو جی. ایسے ایسی نام سننے میں آتے ہیں کہ کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا. تو بھائی یہ تو قیامت تک آئے گا، کیونکہ گناہوں کا وبال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے مومن ہیں تو اور اکثر کافر ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ بھی بعض مرتبہ بروں کی جھیل میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے اللہ نے پریشانیوں کا حل رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں. بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی قبر پرستی کے اوپر. توکل علی اللہ.
بدعتی کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ بدعتی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کا تصور دماغ میں رکھ سکتا ہو کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بدعت ہے۔ قبر کے اوپر یقین ہو، قبر والے کے اوپر یقین ہو، پیروں کے اوپر یقین ہو، مزارات کے اوپر یقین ہو، یا اسی طرح بہت سارے کافر بیٹھے ہیں مندروں میں، مسلمان جا رہے ہیں پنڈتوں کے پاس علاج کرانے جا رہے ہیں، خوب جا رہے ہیں، وہ گھر کی مرغی دال برابر۔ اگر ہم یہاں گئے کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم دعا کریں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ او فلاں پونٹا سے وہ جو ہے بودلے صاحب میں ایک بابا بیٹھے ہیں بڑے پنڈت، گرو جی آئے پتہ نہیں کہاں سے، مسلمان ہے اگر مسلم یہ بھی نہیں پتا ہے۔ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو، دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہیں، ایک خبر پرست کو بھی میں مسلمان نہیں مانتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سخت وعید ان لوگوں کے لیے دی ہے نا۔ آپ مسلمان کہتے رہیں، نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کا یقین ہوتا، ایک شخص کو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ٹھیک کر دے گا، ایک شخص کو جاؤ جا کے دیکھو، ہاں ہاں بابا ٹھیک کر دیں گے، بابا کا جو ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ کرو وہ کرو، نیاز چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ دیکھو ایسے بھی حالات آئیں گے، آپ صحیح بات بولو گے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے صحیح بات کو تعویل کر کے بیان کریں گے، پھر ہمارے میں اور بنی اسرائیلیوں میں فرق کیا رہا ہے بھائی؟ وہ بھی تو قرآن کو، توریت اور انجیل کو اپنے مطابق بیان کرتے تھے۔ آپ نے سختی نہیں کرنی، پہلے آپ نے ان کو حق بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ نہیں مان رہا ہے پھر آپ سخت لہجہ اس سے اپنائیں گے کہ آپ بدعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا ہے کہ اچھی بات کا حکم کرنا ہے، نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا ہے۔ اب برائی میں تو ساری چیزیں آتی ہیں، ایک ہی چیز تھوڑی آتی ہے برائی میں۔ برائی میں زنا بھی آتا ہے، سود بھی آتا ہے، چوری بھی آتی ہے، قبر پرستی بھی آتی ہے، حرام خوری بھی آتی ہے، دنیا کے سارے گناہ نہیں عن المنکر میں آتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کوئی بھی ہے، آپ ممبر سے بیٹھو، کتاب لکھو، تفسیر کرو، دین کے کام میں لگو، دعوت کے کام میں لگو، اللہ نے ہزاروں راستے دیے، جو موقع لگے فوراً کرو، یہی نہیں عن المنکر ہے۔ اور نہیں عن المنکر کا آخری درجہ یہ ہے، اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ تو بھائی بات قرآن کی چل رہی ہے تو پھر بات تو وحدت پہ ہوگی نا، کسی پیر فقیر کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، دنیا کی سب سے بڑی کتاب کی تفسیر سنا رہا ہوں، پھر بات بھی اسی درجے کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہم پر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سارے نہیں کہتے، محلے والے کہتے ہیں نا۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھو کہ تمہارا کیا نام ہے، کہ جی اسلم، کیا نام ہے، کہ جی ابدال، عارف، عامر، کیا مسلمان نام ہے، کیا ہو کہ مسلمان ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، ہاں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، جی بالکل مانتے ہیں قرآن کو، جیسے ہم میں سے بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، یعنی جو نبی اور پیغمبر بھیجا گیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، آپ فرما دیجئے تقتلون انبیاء اللہ، تو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودی ہو، تم کہہ رہے ہو ہم کتاب کے اوپر ایمان بھی لے آئے، بس ہو گیا، مکمل ہونے والا ہے کہ ہم ایمان بھی لے آئے، اور پھر ایمان اس نبی کا بھی انکار کر رہے ہو، پھر نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہو۔ جیسے آج کل ہمارا علماء سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، کیا جا رہا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا جا رہا ہے، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، عجیب عجیب مارکیٹ میں لوگ آ رہے ہیں،
الٹی سیدھی حدیثیں پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے عجیب تفسیر کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا, کبھی حدیث نہیں سنی, ایک حدیث اس کو ہاتھ لگ گئی اٹھائے پھر رہا ہے 20 مولویوں کے پاس, لو جی آپ یہ کہہ رہے ہو یہ تو یہ, آپ یہ کہہ رہے ہو یہ تو یہ, کہ جی طلاق جو ہے وہ ایک مجلس میں نہیں ہوتی ہے, ایک مجلس میں 3 طلاق دے رہے ہو نہیں ہوتی ہے. کون کہہ رہا ہے کہ جی یہ دلیل ہے؟ نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ ہے, وہ آیت اٹھائی اور آگے بیان کر دی, بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے, یعنی اللہ کی ہزاروں نشانیاں لے کر آئے, اتنی تو ہمارے پاس بھی نہیں آئی. بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے کیا نہیں دکھایا بھائی, من و سلوہ کھلایا, آسمانوں سے ساری چیزیں ہوئی, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے جواب آ جاتا, ہزاروں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے. ثم اتخذتم العجل, پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون, حالانکہ تم ظالم تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دلیل, مجھے پتا تھا سارا کچھ تم ایسے ہو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا, تمہارے میں سے بھیجا, پیغمبر بھیجا, نشانیاں لے کر آیا, دلیلیں لے کر آیا, تم نے جھٹلایا, قتل کیا, حالانکہ تم ظالم تھے, پھر بھی میں نے ساری چیزیں بھیجی ہیں. اب مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اب جتنے تم لوگ بیٹھے ہو, تم نے توکل علی اللہ کا ذکر سن لیا ہے, اب تم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا کیا, ہم تو پڑھتے تھے فجر سے پہلے ایک پارہ پڑھ لیتے تھے بس, ہمیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا, ہمیں تو چند چیزیں بتائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن تمہارے سامنے تھا, عمر تمہارے پاس تھی, صحت تمہارے پاس تھی, پیسہ تمہارے پاس تھا, دماغ تمہارے پاس تھا, 10 فتنوں کو جنم دینے کا دماغ تمہارے پاس تھا, باتیں صبح سے شام تک گھڑنے کا وقت تھا, رشتوں کو بنانے کا, مال اکٹھا کرنے کا, اولادیں بڑھانے کا, سب چیزوں کا وقت تھا. میرے قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں تھا, کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تھا, یہ تمہاری مکاری ہے کہ تم نے نہیں سمجھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, حالانکہ تم ظالم تھے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.